بے حق کے نبی و آل نبی علیہ الصلاۃ والسلام، مالک کے کائنات، اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کائنات کا مالک و خالق اللہ، برادر عزیز بھائی امجد صاحب، مولانا ملک سفیر ساجدی صاحب اور دیگر برادران کے آباء و اجداد، مالک ان کے نامہ اعمال میں آج کی بزم پاک کا ثواب رقم فرما۔ مالک ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہم سب بیٹھے ہیں مسلمان بھائی، مالک ہم سب کے بھی مرحومین کے گناہ معاف فرما۔ خالق کائنات ان عزیزان جن کا کوئی دعا کرنے کے لیے باقی نہیں دنیا سے چلے گئے، مالک ان کی قبور کو انوار آل محمد سے روشن فرما۔ جو حاضرین بزم میرے سامنے تشریف فرما ہے، مالک ان کا بھی تمام ان کی حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اس گھر کے رہنے والوں کو اور ہم سب کو عرضی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ بارہویں محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں آقا و مولا کا سچا پکا جانثار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ بڑا ہی ماشاءاللہ پرمغز خطاب میرے عزیز بھائی سے سن رہے تھے پروفیسر قیصر بٹ صاحب۔ میرے بعد ایک عظیم شخصیت سیدزادہ پروفیسر سید نجیب شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میں بس محدود سے وقت کے لیے، تاکہ یہاں آنا میری مجبوری ہے، یہاں آنے کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے۔ جانے والوں کا جتنا حق باقی ان کی اولاد پہ ہے، اتنا ہی حق ہماری گردنوں پہ بھی ہے۔ سال ثواب کی بزم ہے، بتوسل اس ہستی کے کہ اللہ کائنات اس بابرکت ذات کو نہ بناتا، کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا۔ بڑے ہی مختصر وقت میں دو چار مروزات گزارش کرنی ہے۔ اس 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سرکار کی آمد کے حوالے سے، میلاد شریف کا پروگرام۔ لیکن جو 12 سے 17 تک ہے، اسے ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور بڑا خوبصورت کسی نے عنوان بھی دے دیا کہ جشن ظہور صادقین، دو صادق ہستیوں کے آمد۔ ایک بڑا صادق ہے منصب کے اعتبار سے، ایک چھوٹا صادق ہے۔ ان دونوں کے صادقوں نے دین کو چار چاند لگا دیے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ کوئی لفاظ ہی نہیں ہے، میں نے ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی بنا پر تھوڑا سا درس سنانا ہے۔ اگر میں سنانے میں کامیاب ہو گیا تو بزم میں پھر بھی آپ کی دعا کا حصہ بنوں گا، نہ بھی ہوا تو دعا تو ہے، پہلے بھی ہے میرے شامل حال انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، جو بڑا صادق ہے نا، وہ حدیث قدسی گواہ ہے کہ مصطفیٰ لولا کا لما خلقت الافلاک، تجھے نہ بناتا تو میں کچھ نہ خلق کرتا۔ بس یہ بڑے صادق نے کیا کیا؟ بڑے صادق نے کمال، درجے کا کمال کر دیا کہ خالق کے صادق کو منوانے کا ذریعہ بن گیا۔
خالق صادق کے اس کی معرفت کا ذریعہ بنا۔ بس میں دونوں صادقوں کا ذکر اپنے ناقص سے علم کے مطابق ایسے ہی پیش کروں جناب کی بارگاہ اقدس میں کہ بڑے صادق نے اس کو منوایا، چھوٹے صادق نے بڑے کو بچایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہی ہے جشن کا ماحول، بس ہنستے مسکراتے چہرے، با رونق چہرے۔ اور بزرگ اکثر کہتے ہیں جو زبان مصطفیٰ کے ذکر میں نہ بولے اس زبان کا کیا فائدہ۔ مصطفیٰ کے ذکر میں تو یہ زبان ملی ہے تو اسے بولنا بھی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ جو سلسلہ، اور میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، میں نے بس مقدماتی گفتگو کر سکتا ہوں، باقی شاہ جی انشاءاللہ اس پہ سیر حاصل گفتگو آپ سنیں گے۔ میں تھوڑا سا وقت کے لیے اور اسے بسم اللہ جناب کہ ماحول خوبصورت بنا کے شاہ جی کو دعوت میزبان ہوں۔ میں تو جسارت نہیں کر سکتا، اتنا لمبا نہیں، بس مقدماتی 2-4 پوائنٹ جناب تک پہنچاؤں گا۔ پوائنٹس کا ایک وہ تاکہ ایک مقدمہ خوبصورت ہو جائے۔ آئیے الوی صاحب، جناب علیہ السلام، بسم اللہ، تشریف رکھیے، تشریف، جزاک اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، جناب علیہ، خوش آمدید جی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، کون بندہ ادراک کر سکتا ہے، درک کر سکتا ہے مقام مصطفیٰ کو؟ میرے قاسم صاحب، کوئی ایسا انسان کائنات میں خلق نہیں ہوا۔ ابھی میرے عزیز فرما رہے تھے پروفیسر صاحب کہ ہم نے فضیلت کو، اور یہ فضیلت بھی سیرت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو لیا، اور کاش وہ چیزوں کو لیا جاتا۔ اس فضیلت میں، فضیلت مصطفیٰ میں خود خدا شامل ہے۔ جی جی جی، خود خدا شامل۔ اب آئیے، تو جو سیرت کے پہلو تھے نا، وہ اصلاح معاشرہ کے لیے کیسی تمہید دی ہے انہوں نے کہ اس غلیظ ماحول میں کیسا ماحول تھا۔ اچھا، یہ ہے ربیع الاول، جیسے یہ چاند نظر آیا امتیوں کے چہرے مسکرائے، چہروں کے اوپر رونق آ گئی۔ اچھا جی، ربیع کسے کہتے ہیں؟ بہار کو، شاباش۔ اور اول، پہلی۔ یہ پہلی بہار کیسی ہے؟ جیسے لفظ بہار آیا، ذہن میں اس کا اپوزٹ خزاں آیا، اپوزٹ خزاں آیا۔ اچھا، خزاں کیا ہے بھائی ظفر صاحب؟ خزاں کیا ہے؟ خزاں یہ ہے کہ دیکھا کہ جب موسم خزاں تو سرسبز درختوں کے پتے سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں، خشک سالی آ جاتی ہے، بے رونق سی اللہ کی کائنات نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی موسم بہار آتا ہے کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے۔ بسم اللہ کرا، یہ چیزیں آتی ہیں جی بزرگوار، یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب، یہ چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو کیا اس سے یہ کائنات کی یہ بہار ہے؟ نہیں بھائی، مصطفیٰ کو ایسے نہ سمجھنا۔ جب انسانیت پہ خزاں آ چکی تھی، اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج کر بہار دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانیت مرجھا گئی تھی، انسانیت پہ خزاں آ گئی، اللہ نے یہ بہار وجود مصطفیٰ کے صدقہ میں، یہ اللہ نے اسے بہار عطا فرمائی۔ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک خدا کا صفاتی نام ہے محمود۔ اصطلاحی معنی میں علماء تشریف فرما ہے، پوچھئے گا، وہ کہتے ہیں جی کہ جس کی کائنات تعریف کرے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ میں نے اس توضیح میں جاؤں تو پھر ٹائم لگے گا، بس اور میں نے 10 منٹ آپ کی خدمت کرنی۔ ایک یہ اصطلاحی معنی میں کائنات جس کی تعریف کرے۔ اچھا، تو محمد کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ شاباش شاباش شاباش، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔
جس کی بہت زیادہ تعریف. اب دیکھیے دونوں اسم جو ہیں وہ تعریف کے ساتھ تعبیر کیے جا رہے ہیں، دونوں اسم مبارک. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیو بزرگوں، پہلا جو محمود ہے کائنات میں، اشرف المخلوقات ہے نا انسان، بڑا مقام ہے، باقی مخلوق کو چھوڑ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ ابھی آپ نے سورہ جمعہ پڑھی، اس میں سورہ جمعہ آپ نے نماز جمعہ ادا کی، خطیب سے سنا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. یعنی جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے مابین جو بھی نظام کائنات ہے، یہ ہر شے اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ اکبر. ہر شے اپنے مالک کی تسبیح کر رہی ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیو بزرگوں، جب ہر شے اپنے مالک کی، چلو حضور صادقین کا جشن، تو میں چھٹے معصوم کا ایک فرمان سنا دوں اسی مقام پہ. جب کسی سائل نے پڑھی نا تو اس نے تحقیق و تحقیق کے ساتھ اس کی گہرائی میں اترا تو نہ سمجھ میں آیا. کیسے سمجھ میں آتا قرآن؟ خود تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک وارث قرآن کے ساتھ متمسک نہ ہو. ایسے قرآن کیسے سمجھ میں آتا؟ چلا مسجد نبوی میں پہنچا، چھٹے صادق آل محمد کا دربار، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نانا کی پاک مسند پہ، مسند نبوت کا وارث بیٹھا ہوا ہے. جوف مجمع سے بندہ نہ رہ سکا. صادق آل محمد آپ کی گفتگو تمام ہوئی، سورہ جمعہ کی آیت اول پڑھی، پتہ چلا زمین و آسمان کے نظام میں جو کچھ بھی خلق کیا، اس خالق کائنات میں ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. مولا اس پوری کائنات میں دو چیزوں سے کائنات خالی نہیں، یا متحرک ہے یا ساکن ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یا متحرک ہے یا ساکن ہے. مولا اس عقل سلیم پہ یہ بات تلتی ہے کہ جو چیزیں متحرک ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں. لیکن جو چیزیں منجمد ہیں، جو ساکن ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کس طرح کر رہی ہیں؟ امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سائل تیرے سوال کے اندر ہی تو اس کا جواب ہے. ہائے ہائے ہائے، تیرے سوال کے اندر ہی تو اس کا جواب ہے. مولا وہ کیسے؟ کہا جو چیزیں متحرک ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہیں، جو چیزیں ساکن ہیں یہ تیری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا سب کچھ جو اس نے خلق کیا ہے یہ سارے کا سارا مخلوق ہے، یہ سارے کی ساری مخلوق متحرک بھی اور ساکن بھی یہ اپنے رب کی اتباع میں ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اتباع میں ہے، اپنے رب کی اطاعت میں ہے. بس پتہ کیا چلا؟ جو چیزیں متحرک ہیں ان کا حالت حرکت میں رہنا اس رب کی تسبیح ہے، جو چیزیں ساکن ہیں ان کا حالت سکون میں رہنا اس رب کی تسبیح ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیو بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسے زیرک افراد جن کی میں دعاؤں کا جو ہے نا وہ دعائیں لینے کا حقدار بن رہا ہوں، اسی ذکر کے توسل سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اسی لیے وہ تعریف کے ہم انسان کتنی تعریف کر سکتے ہیں، اس مالک کی کتنی تعریف کر سکتے ہیں بزرگوار. ہمارے اندر وہ جرت ہے، وہ طاقت ہے. جس طرح وہ کہتا ہے تو کرنا بھی چاہے نا تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا جتنا میں نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں. جی نہیں کر سکتا. تو پھر میرے دوستوں، میرے بھائیو بزرگ، جب مقام شکر پہ ہم نہیں پہنچ سکتے تو ہم تعریف کس طرح کر سکتے ہیں؟ کتنی بھی تعریف کریں پھر بھی اس کی تعریف کرنے سے جو محمود ہے، تعریف کرنے سے قاصر ہیں. میرے دوستو، جس کی تعریف کرنے سے کائنات عاجز ہو اس کو محمود کہتے ہیں، جس کی محمود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ، بہت. یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو سلامت. اللہ
کتنے اکرم و امجد ہیں مصطفیٰ، دونوں جہاں کا معنی و مقصد ہے مصطفیٰ. لا ریب لا ریب، ماشاء اللہ ماشاء کتنے اکرم و امجد ہیں مصطفیٰ، اللہ، سبحان اللہ. دونوں جہاں کا معنی و مقصد ہے مصطفیٰ. کتنا خالق اکبر سے ان کا نام. یا علیہ السلام، کیا بات ہے جی. چلیں ایک درجہ میں نے اور بڑھا دیا، پھر میں آتا ہوں پیچھے اپنے موضوع. کیا موضوع تو نہیں نبھا سکتا، لیکن ایک ایک جملہ لینا ہے مجھے. ابھی بس 10 منٹ اور رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ سفیر صاحب کا حکم آ گیا کہ 14 اپنا 4 بجے تک انشاءاللہ قبلہ کو ممبر دیں گے. اچھا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، یہ مقام مصطفیٰ ہے کیا؟ ہم سوچیں سمجھیں. اچھا ایک چیز یہاں سے ممبر سے جاتی ہے، وہ میرے جیسے کام علم کہہ دیتے ہیں ان کو سوچو نہیں. ہوتا ہے نا، ان کو سوچو نہیں. وہ بابا اگر سوچو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے؟ جی 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 جی، ان ہستیوں کو ہاں یہ ہے، سوچ کا زاویہ مثبت ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. ان کو سوچنا ہے نا تو اس تناظر میں سوچے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ان کو سوچنا ہے تو اس تناظر میں کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. میں قربان جاؤں، عزیز نے ہمارا بیٹا ہے، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے. یہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس نے ربائی پڑھی. میرے عزیزوں گزارش یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ سمجھ میں اس تناظر میں نہیں آ سکتا کہ جب وہ اس کی تعریف کر رہا ہے پھر جی میں محبت کا جملہ اور دینا چاہتا ہوں. ویسے بھی پہلے میں نے پڑھا ہے، چلو کچھ دوست نئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، 12 ربیع الاول آیا، ہم نبی کے پروانوں نے، دیوانوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اپنے گھروں کو سجایا، سجانا بھی چاہیے. سبز پرچم لہرائے، لہرانے بھی چاہیے. سبز گنبد والے کے صدقے میں گھروں کو رونق بخشی، ذکر سرکار کا کروایا، منقبتیں پڑھی گئی، نعت خانوں نے نعتیں پڑھی، سب کچھ ہونا چاہیے. عقیدت یہاں تک پہنچی کہ ہم نے سرکار کے نالائن کے سٹیکر بنوائے. جی سٹیکر بنوائے، اور اس سٹیکر کو ہر کسی نے، بلکہ وہ بھی تبرک بھی تقسیم کیے گئے. کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے. اب وہ نالائن مبارک کے تو وہ سٹیکر لینے والوں نے، کسی نے یہ دل کے سامنے لگایا سینے کے اوپر، کسی نے اس کے اوپر ٹوپی، کسی نے امامہ شریف کے اوپر لگایا. پتہ یہ چلا کہ یہاں جو سجاتا ہے نا، اس سے پوچھو اس کا مقام تو پاؤں میں ہوتا ہے، یہ یہاں کیوں لگا رہے ہو؟ تو یہی کہے گا کہ یہ کوئی عام جوتے کا نشان ہے. یہ نالائن وہاں تک پہنچی ہے جہاں تک انبیاء نہ جا سکے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ وہاں تک پہنچی ہے جہاں تک انبیاء نہ جا سکے، اور واقعاً پہنچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پہنچی ہے نا جی. اور ایک نبی اور بھی تھا، منصب میں دیکھا جائے تو مصطفیٰ کے قریب ہے. نبی بھی ہے بھائی عاطف، رسول بھی ہے، اولو العزم پیغمبر بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، کلیم اللہ ہے. پہنچا ملاقات توحید کے لیے تو اوپر سے آواز آئی، رک جا، نالائن اتار کے آ. وادی ہائے ہائے ہائے، وادی مقدس میں آنے والا ہے، لہٰذا جوتے اتار کے آ. مقدس وادی میں آ گیا میرا اللہ، اس کے اتار دیے. وہ مقدس وادی، یہ تو فرشوں سے عرشوں کے اوپر جا رہا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں؟ دیکھا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، پہنچے سرکار وہاں تک. اچھا جی، جیسے پہنچے 5 لاکھ حجابات نور، 12 سورات کات. میں پیچھے سے نہ شروع کروں. زمین
نیچے ہے اس کے اوپر چاند ہے، چاند نیچے اوپر زہرہ ہے، زہرہ نیچے اوپر طارد ہے۔ چلے میں دیکھتا ہوں آپ جشن میں بیٹھے ہیں جی۔ طارد نیچے اوپر سورج ہے، سورج نیچے اوپر زحل ہے، زحل نیچے اوپر مشتری ہے، مشتری نیچے اوپر مریخ ہے، مریخ نیچے اوپر ساتواں آسمان ہے، ساتواں آسمان نیچے اوپر کرسی ہے، کرسی نیچے اوپر عرش اعلیٰ ہے، عرش اعلیٰ نیچے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا نیچے اوپر 5 لاکھ حجابات نور ہیں، وہ 5 لاکھ حجابات نور نیچے آگے 12 سوراتکات ہیں، نور کے پردے ہیں وہ بھی نیچے اب دنا فتدلّ فقاب قوسین او ادنا، مصطفیٰ اور نلین وہاں تک پہنچ گئی جہاں معشق اور مشوق کے مابین ایک پردہ رہ گیا صرف 2 کمانوں کے مابین میں۔ ہائے 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 ہائے، وہاں پہ پہنچی، بسم اللہ، وہاں پہ پہنچا۔ اور اسی جگہ پہ جو مصطفیٰ کی ضیافت ہوئی نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو سرکار کی ضیافت ہوئی، وہ سیب، میں نے 3-4 جشن پڑھے لگاتار یہ پیچھے، تو میں نے اس میں 1 گھنٹے میں یہی بتا سکا کہ سرکار کی جو ضیافت ہوئی ہے نا وہاں، وہ ایک سیب پیش کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو نہیں، تمام محمد و آل محمد علیہ السلام کے انوار مقدسہ کو پاک اسلاب اور پاک ارحام سے منتقل کرتے دنیا میں بھیجا۔ یہ میں نے، میرا موضوع تھا حضور کے آباء و جداد، وہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا۔ میرے عزیزوں وہ بات ادھر رہ گئی، اب نئی بات ہے، آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں قربان جاؤں، اس میں ضیافت کی گئی۔ وہ ضیافت مسلمان بھائیوں کیا تھی؟ ضیافت کیا تھی؟ ایک سیب دیا گیا۔ وہ سیب کیا تھا؟ اس سیب کو میرا مصطفیٰ پہلے سونگو، صاحب بہار کی روایت ہے جی، صاحب بہار کی، جنت سے آیا ہوا وہ سیب، پہلے سونگو میرا مصطفیٰ پھر تناول فرماؤ۔ ظاہراً اتنا سفر کر کے گئے تھے، پہلے سونگو پھر پتہ نہیں کتنی دعا دیں گے یا دیتے رہیں گے، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، لیکن جملہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے باذوق انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ذوق سماعت کو اور بلند کرے اس ذکر کا صدقہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، جب وہ تناول فرمایا گیا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ عام سیب نہیں تھا، اس سیب میں اللہ نے نور سیدہ کو ودیع فرما دیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں، بسم اللہ، بہت شکریہ، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ نور سیدہ کسی اور صلب میں یا اور ارحام میں، آئے ہائے ہائے ہائے، کہاں کہاں تک کرتا ہوا سفر یہ پہنچے، یہ ڈائریکٹ صلب مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ اب یہی تو ہے کمال۔ شاعر پڑھ رہے تھے، اپنا شعر پڑھ رہے تھے پروفیسر صاحب، تو میں کہتا ہوں کہ وہ لکھنے والے پھر کمال لکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اے جبین مصطفیٰ، اس جشن مصطفیٰ میں حضور کی عبادت کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اے جبین مصطفیٰ، ذرا یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب فاطمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میرے بھائیوں کی محنت قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ملا تحفہ مصطفیٰ کو وہاں پہنچنے کا۔ اچھا، وہاں پہ خاموشی ہے جی، ڈاکٹر صاحب خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ یہ ذات مصطفیٰ بولی، یہ لب متحرک ہوئے، جو اس کے آرڈر کے بغیر بولتے ہی نہیں، آج بولا۔ اور میرا خیال کہتا ہے ایسے ہی بولے ہوں گے مصطفیٰ کہ میرا اللہ مجھے اس ممنوعہ علاقے میں بلا کر مجھے اس ممنوعہ علاقے میں بلا کر اتنا سفر کروایا، تو مالک اب خاموش کیوں ہے؟ بتانا مجھے کس لیے بلایا گیا۔ اندر سے یقیناً آواز یہی آئی کہ میرا مصطفیٰ، میرا طٰہٰ، میرا احمد، میرا محمود، میرا بشیر، میرا نذیر، ہو میرا کملی والا، ہو میرا چادر والا، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ تجھے پیدا نہ کرتا میں کائنات کی کوئی چیز۔ یہ فلک کی جمع ہے نا، فلاک، اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، سرکار یہاں خاموش، تو آگے اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ قبلہ کا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے کہا، پہلے جو چاہتا تھا وہ بولے، ہائے، پہلے وہ چاہتا تھا وہ بولے، جب وہ بولا تو یہ خاموش۔
جب وہ بولا تو یہ خاموش. آگے سے آواز آئی, میرا احمد محمود بشیر نذیر نبی, او میرا سونا کیوں چپ کر گیا ہے, بولنا کیوں خاموش ہے, کیا اس پہ تو راضی نہیں کہ میں نے تیرے صدقے میں سب کچھ بنایا, میں نے ہر شے تیرے صدقے میں خلق کی. یار آپ تو حدیث قصا کی تلاوت کرنے والے بیٹھے ہیں. یا ملائکاتی و یا سکان السماوات انما خلقت السما مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصا. اب تو یہ تو مصطفیٰ کے گھر والوں کا اور مصطفیٰ کا قصیدہ توحید نے پڑھا ہے. جو کچھ خلق کیا مصطفیٰ تیرے صدقے میں خلق کیا. یہاں پہ خاموشی. کیا تو راضی نہیں مالک, میں کون ہوتا ہوں, تیری ما تشاءون الا ان یشاء اللہ, میں تو تیری رضا کے ساتھ میری رضا, تیری چاہت کے ساتھ میری چاہت ہے, جو تو چاہے میں چاہوں گا. تو کہا مالک اتنا سفر کرا کے تو بس یہی پیمانہ محبت بتانا تھا مجھے. ہائے ہائے ہائے, اب جشن ہو گیا جی میرے لیے. اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سید کو اب زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی. اب جو ہے بھرپور 1 گھنٹے کا آپ جشن سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. مقدمہ اچھا ہو گیا. میرا مالک بس یہی پیمانہ. اچھا میرا توحا, میرا یاسین, میرا احمد محمود, میرا مزمل مدثر, اس پہ کہا مالک کچھ اور خیرات دے دے مصطفیٰ کو. ہائے ہائے ہائے, تیرے کارخانہ کو دے. کہا لے میرا مصطفیٰ دے رہا ہوں. حدیث قدسی جو ڈائریکٹ کلام ہوا مصطفیٰ سے. میرے عزیز بیٹھے ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, احادیث کی کچھ قسمیں ہیں, قولی فعلی تکراری, اور کچھ ہے قرآن کی آیات, پھر کچھ ہے حدیث قدسی جو ڈائریکٹ کلام ہے مصطفیٰ کے ساتھ. کہا میرا سونا یہ لے, آیا ہے اتنا سفر کر کے. الناس یطلبون الرضائی وانا اطلبک الرضا یا محمد. کائنات ہر لمحہ یہ چاہتی ہے ہمارا پالن ہار راضی رہ جائے, میں اللہ چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی رہے. اللہ 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 اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی سنے تو صحیح ہم مسکینوں سے بھی کہ شان مصطفیٰ کیا ہے, شان مصطفیٰ کیا ہے. بس بھئی میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, اسی کے ساتھ پیغام ہو جائے. مکے والوں, میں آپ میں سے ہی ایک رسول بھیج رہا ہوں. سورہ جمعہ آیت نمبر 2. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. بس یہ منہم تک سلسلہ ہے. آگے 3 وہ مقصد ہیں, ہدف ہیں رسول کے, وہ 3 آگے ہیں. کیا کرے گا اے لوگو, آپ میں سے ہی جس کو میں نے رسول بنا کے بھیجا, یہ کرے گا کیا؟ یہ کرے گا کہ آپ کو آیات تلاوت کر کے سنائے گا. سننا بھائی, بس میرا بیان ختم ہو گیا. یہ آیات, میری آیات تلاوت کرے گا. اچھا, وَيُزَكِّيهِمْ, اور کیا کرے گا؟ تزکیہ نفس کرے گا, نفوس کو پاک کرے گا. تزکیہ نفس, نفوس کو پاک کرے گا. اب یہاں سے پتہ چلا پہلے کیا کرے گا؟ آیات کی تلاوت کرے گا. یہ پروفیسر صاحب بنے ہیں, ہمارے بچے ہیں. بسم اللہ جی, بار محمد و آل محمد صلی اللہ. جس طرح میں نے عرض کی نا, جلدی ماشاء بس, کہ یہاں آنا میری مجبوری ہے, اسی طرح جب یہ آ جائیں تو کھڑے ہونا ہماری مجبوری ہے. صدات جشن ہے بھائی, یہ ہنستے مسکراتے چہرے رہنے چاہیے. جب صدات آ جائیں تو ہم پھر صدات کے خدمت گزار ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہماری مجبوری ہے. اب یہی اپنے گھر کی کہانی کہ ان کے نانا پاک کیسے آئے, ان کے دادا پاک نے کائنات کو کیسا فیض جاری کیا, ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے. بات تمام ہوئی اور یہ مقدماتی گفتگو چھوڑ کے جا رہا ہوں. زندگی باقی, ملاقات باقی. اس تناظر میں یہ جملہ گزارش کر دوں کہ یہ دونوں ایک سید زادے ہیں, پروفیسر ہیں, اور کیسر بٹ صاحب
میرے بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ بھی پروفیسر صاحب ہیں، اور ادھر جو بیٹھے ہیں مولانا سفیر ساجدی صاحب، یہ منی پروفیسر ہیں۔ ہاں، ان سے میں بھی استفادہ کرتا ہوں۔ شاہ جی بھی کہہ رہے ہیں کہ خطابت کے حوالے سے استفادہ انہوں نے کیا۔ یہ بڑی لکی چھپی چیز ہے بس۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا چند سالوں سے کہ ہم مل بیٹھتے ہیں، واللہ باخدا جو ہمارے پاس وقت بچ جاتا ہے، کٹھی سیٹیں ہیں ہماری، کام کرتے ہیں اسکول میں، تو ان سے کچھ استفادہ کرتے ہیں۔ جو اندر بحث ایک چل رہی تھی علمی، تو ہمیں وہ موقع مل جائے، بھی آل محمد کا خاص کرم ہے، ہم علمی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ بزرگوں کے درجات بلند کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ بزرگ جن کو خدا نے ایسا بیٹا عطا فرمایا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ان کے لیے میرے خیال میں بھئی جشن ہے۔ جملہ عرض کر دوں کہ سدا روح پوش رہتے ہیں وہ پتھر، انہوں نے ہمیں پڑھا دیا۔ تو میرے خیال میں وہ اب مصروف ہی رہا ہوں میں سلسلہ ایام محرم سے لے کر اب تک۔ تو شاہ جی تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارے بزرگ ہیں، تو ان کے لیے پروفیسر صاحب، شاہ جی ان کے لیے ایک جملہ بنتا ہے نا، ہمارے روحانی پروفیسر صاحب، لوگ غائبہ نہ جنازے پڑھ سکتے نہ سامنے رکھ کے گل نہیں کر سکتے جی اچھا جی، یہ ہے ان کے لیے جملہ ہے جی، شعر ہے کہ سدا روح پوش رہتے ہیں وہ پتھر، عمارت جن کے کاندھوں پہ کھڑی رہتی ہے۔ ہمارا جن کے مولا امیر، بسم اللہ، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جو مخلص دوست کھو دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ دوست کم بناؤ۔ پھر مولا فرما رہے ہیں جس کا کوئی دوست نہیں وہ غریب ہے۔ اب سمجھیے گا کہ امیر کائنات کے اس حکمتانہ قول کو کیا فرمانا چاہتے ہیں معصوم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک نے ہمیں ایسی بزم عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، ختم ہو گیا بیان میرا کہ وہ رسول اب جو کم علم تھے نا، کم علم، اب پتہ نہیں انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا یا یہ وہ بزم ہے۔ ہم شیعہ سنی بھائی، ہم سارے مسلمان بھائی، جو شیعہ سنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نبوت کے متعلق عقیدہ ایک ہے۔ وہ تیسری مخلوق جو ہے نا، تو انہوں نے اتنا آگے نکل گئے کہ انہوں نے کہا جی بڑے بھائی جتنی عزت ہے اتنا ہی مقام رسالت ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ نبوت کو منانے کے لیے میلاد بعد میں مناؤ، معیار مصطفیٰ پہلے سامنے بنا کر رکھو۔ جی جی جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ معیار مصطفیٰ پہلے ذہن میں ہو، نیو جنریشن تک بھی پہنچاؤ، بچوں تک بھی یہ سلسلہ پہنچاؤ، باقی بعد میں میلاد بعد میں منانا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، اب یہاں کہا کہ یہ رسول کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ ظلم نہیں ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ خالق رسول کہہ رہا ہے یہ میری آیات تلاوت کر کے سنائے گا۔ اللہ اکبر، یہ میری آیات تلاوت کر کے سنائے گا۔ مسلمان آگے بڑھا، یار کیا معیار رسالت انہیں رکھا بھئی کہ وہ وحی آئی تو اس نے پہلے سرکار کا سینہ چاک کیا، عالم نشرہ کی تفسیر ہو رہی ہے، میں قربان جاؤں، اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر سٹچ کیا گیا سارے سسٹم کو رکھ کر۔ مسلمان بھائی اتنا ظلم نہ کر، اتنا ظلم نہ کر۔ جو اللہ جس ذات مصطفیٰ کو تزکیہ نفوس کے لیے بھیج رہا ہے اس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا؟ ہائے 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 ہائے، اس کا اپنا نفس کیسا ہے؟ نہ میرے دوست، قرآن کے ساتھ کیوں کلام؟ اور سرکار تو خود فرما رہے ہیں جس کے صدقہ میں ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان بھائیوں، وہ فرما رہے ہیں اگر میرا بھی کوئی کلام، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، کوئی قرآن سے مطابقت نہ رکھے، قرآن سے ٹکرا جائے، اس کو دیوار کے ساتھ دے مارو، قرآن کو لے لو، قرآن کو لے لو۔ اور یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جو کتاب و حکمت کا معلم بن کر آیا، جو کتاب و حکمت ہم تک پہنچانے کے لیے آیا۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کو سیرت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبوت کے متعلق اپنا سچا کھرا عقیدہ، اس پہ خدا ہمیں موت نصیب فرمائے، آخرت میں ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔